إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وصلى الله على محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنك ميت وهم ميتون۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے جو انبیاء اکرام کو بھیجا تو ان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ عقائد کی اصلاح کریں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو کہا انک تأتی الی قوم من اہل الکتاب فلیکن اول شیء تدعوہم الیہ الی ان یوحدوا اللہ فاذا عرفوا ذلک فاخبرهم ان اللہ فرض علیہم 5 صلوات فی یومہم ولیلتہم۔ حضرت معاذ بن جبل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یمن جا رہے ہو اہل کتاب کے درمیان، تو سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دینا۔ جب توحید کو وہ سمجھ جائیں پھر ان کو بتانا کہ اللہ نے ان پر رات اور دن میں 5 نمازیں فرض کی۔ حضرات گرامی، بہت سارے عقائد میں جو فاسد عقائد ہیں، جو بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر آ گئے ہیں، ان عقائد میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول ابھی تک دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہے۔ باقاعدہ لوگوں نے اس کے اوپر کتاب لکھی ہے کہ اللہ کے رسول ابھی زندہ ہیں، برزخی زندگی نہیں بلکہ دنیاوی زندگی کے ساتھ میں زندہ ہیں۔ یہاں تک کہ لوگوں نے مثال میں لکھا کہ جیسے کوئی موم بتی جلائے اور موم بتی جلانے کے بعد کوئی آدمی اپنے دونوں ہتھیلیوں سے اس کو چاروں طرف سے گھیر لے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی روشنی وہ پھیل نہیں پائے گی، بڑھ نہیں پائے گی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا جسم سے اخراج نہیں ہوا، وہ روح نکلی نہیں بلکہ اس کو چاروں طرف سے، اب یہ الفاظ عبارت پڑھ کے سنائیں گے آپ کو، چاروں طرف سے اس کو سمیٹ لیا گیا۔ تو انبیاء کرام کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کا یہ عقیدہ بنا، گندا عقیدہ ہے، فاسد عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول دنیاوی زندگی کے ساتھ اسی دنیا میں زندہ ہیں، اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہیں، وہ باقاعدہ آتے ہیں اور آ کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ فاسدہ یہ عیسائیوں کے عقیدے سے بالکل مشابہ ہے۔ بعض لوگوں نے تو اپنی کتاب میں یہاں تک لکھا کہ اللہ کے رسول اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں، موجود ہیں، اور ان کی بیویاں ان کو پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں۔ یہ گندے عقائد ہیں، یہ اس کا تعلق اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انک میت وہم میتون، اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور سارے لوگوں کو مرنا ہے۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ آپ دیکھیں گے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، آپ کا انتقال ہوا ہے، تو لوگ بے چین ہو گئے تھے، مضطرب ہو گئے تھے، کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول کا بھی انتقال نہیں ہوا ہے، وہ زندہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صورتحال بھاپ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ایک کہیں فتنہ پھیل نہ جائے یہ کہنے کا کہ نبی زندہ ہیں ابھی، لہٰذا وہ ممبر پر کھڑے ہو گئے سیدھے، اور جیسے وہ ممبر پر پہنچے سارے لوگ ان کی طرف آ گئے۔ انہوں نے کہا سنو، قرآن پاک کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد کیا ہیں؟ رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا انہیں کوئی قتل کر دے تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اور اگر کوئی اسلام سے پھر جائے گا تو وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا۔ قرآن پاک کی اس آیت کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا، اور اس کے بعد ببانگ دہل فرمایا سنو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی عبادت کرتا تھا، پوجا کرتا تھا، وہ جان لے کہ محمد کا انتقال ہو چکا ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے ان اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے اور اسے موت نہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے 3668 میں۔ جب یہ بات حضرت ابوبکر صدیق نے کہی تو سارے صحابہ نے اسی کو پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 1241۔ اس طرح سے پتہ ہوا
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، وہ بیٹھ گئے زمین پر. انہوں نے کہا کہ میں نے یقین کر لیا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا. اس سے پتا چلا کہ سارے صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو چکا ہے. میں لفظ ماتا کا لفظ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 4446. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا. ماتا کا مطلب موت آ جانا. آپ فرماتی ہیں کہ ما من نبی یمرض الا خیر بین الدنیا والآخرہ، کوئی بھی نبی جب بیمار ہوتا ہے تو اس کو دنیا اور آخرت میں سے ایک چیز کو چننے کا اختیار دیا جاتا ہے. یہ دنیا لے لیجئے یا آخرت لے لیجئے، دونوں میں سے ایک کو اختیار دیا جاتا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تھا تو آپ نے کہا تھا اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ کو چنتا ہوں، یعنی میں دنیا کو چھوڑ رہا ہوں اور اس آخرت کو اختیار کر رہا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دوسری روایت میں جو صحیح مسلم کی روایت ہے اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے 7453 اس کا نمبر ہے، دارالسلام سے جو چھپی ہے، لقد مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً لقد یقیناً اللہ کے رسول کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کی وفات ہو چکی ہے، آپ پر موت آ چکی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز کے بارے میں فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، 803 اس کا نمبر ہے، ان کانت ھذہ لصلاۃہ حتی فارق الدنیا. انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی حضرت ابو ہریرہ نے اور کہا سنو یہی اللہ کے رسول کی نماز تھی، یہاں تک کہ انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا انہوں نے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت دوسری جگہ پر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5414 نمبر، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا، اللہ کے رسول اس دنیا سے نکل گئے، چلے گئے. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر واضح الفاظ کی ہے، حدیث شریف کے بھی، قرآن پاک کے بھی، صحابہ کرام کے بھی، اور اس کے بالمقابل کچھ لوگوں نے لکھا ہے، باقاعدہ کتاب ہے جمال قاسمی، ایک کتاب ہے دارالعلوم دیوبند کے جو بانی ہیں مولانا قاسم نانوتوی صاحب، انہوں نے لکھا ہے ارواح انبیاء علیہم السلام کا اخراج نہیں ہوتا بلکہ مثل نور چراغ، جیسے چراغ کا نور، بلکہ مثل نور چراغ اطراف و جوانب سے قبض کر لیتے ہیں، یعنی سمیٹ لیتے ہیں، اور سوا ان کے، یعنی ان کو چھوڑ کر اور سوا ان کے اوروں کی ارواح کو خارج کر دیتے ہیں. یعنی باقی انسانوں کی روح جسم سے نکال لی جاتی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جسم سے نکالی نہیں گئی. نعوذ باللہ من ذلک، یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ یہ عقیدہ، اچھا یہ انہوں نے لکھا تھا جمال قاسمی میں. اب ان کی دوسری کتاب ہے، اس کا نام ہے آب حیات اور اس کا نمبر ہے صفحہ نمبر 27. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی یعنی دنیا کی زندگی، حیات دنیاوی علی الاتصال، بالکل علی الاتصال، اب تک برابر مستمر ہے یعنی جاری ہے. اس میں انقطاع یعنی ٹوٹ جانا، انقطاع یا تبدل یا تغیر، تبدیلی کچھ بھی نہیں ہوئی ہے. جیسے حیات دنیاوی کا حیات برزخی ہو جانا واقع نہیں ہوا، یعنی یہ نہیں کہ وہ حیات دنیا سے حیات برزخی ہو گئی، نہیں. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، یہ فاسد عقیدہ ہے، آپ جان لیجئے. دنیا کے جو حالات ہیں ان میں دنیا کی زندگی، انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، لیٹتا ہے، بیٹھتا ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے. آخرت کی زندگی جو ہوتی ہے، جب انسان کی موت ہو جاتی ہے، وہ عالم برزخ میں یا عالم قبر میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر اس کی زندگی ایک الگ زندگی ہوتی ہے. اس دنیا کی زندگی سے وہ بالکل علیحدہ زندگی ہوتی، اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں، اور یہ دنیاوی زندگی ہوتی ہے. وہ جو برزخی زندگی ہوتی ہے، قرآن پاک میں فرمایا گیا وَبَيْنَهُمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک کے لیے ان کے درمیان میں آڑ ہے، بیریئر، آڑ ہے قیامت تک کے لیے.
ادھر کا کوئی آدمی ادھر نہیں آ سکتا اور ادھر کا کوئی آدمی اس جسم کو لے کر ادھر نہیں جا سکتا. ہر ایک کی چیزیں، ہر ایک کے حدود متعین ہیں. لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول آتے ہیں اور آ کر مدد کرتے ہیں، اور اس عقیدے کو رکھ کر بہت سارے لوگوں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا. بیچارے پڑھتے رہے کہ کب اللہ کے رسول ہمارے سامنے آ جائیں، پرکٹ ہو جائیں، سامنے آ جائیں. اس امید میں بیچارے پڑھتے رہے، مصیبتوں میں پکارتے رہے. یہ شرک ہے، کھلا شرک ہے. اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے، لیکن اس کو چھوڑ کر نبی کو پکارنا، نبی کو آواز دینا، پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول آتے ہیں. اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک بیان کیا کہ ہم نے قبر پہ گئے اور ہم نے سلام پڑھا، اور جیسے ہی سلام پڑھا تو ہاتھ نکلا اس کے اندر سے اور اس نے مصافحہ کیا. کتنی غلط بات ہے یہ. ایک صاحب نے تو یہاں تک بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بہت بھوکا تھا، تو میں نے دیکھا ایک صاحب آئے بڑے خوبصورت سے، انہوں نے ایک روٹی دی اور مجھے ہاتھ میں پکڑا دی، اور روٹی میں نے اسی خواب میں کھانی شروع کر دی. آدھی روٹی میں کھا گیا خواب میں. اچانک میری آنکھ کھل گئی. اب جب میں اٹھ کے بیٹھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ آدھی روٹی میرے ہاتھ میں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ شرکیہ عقائد ہیں جو اسی طرح کے قرآن و سنت سے دور ہونے کی بنیاد پر آتے ہیں. یہ صحیح ہے کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، لیکن حیات برزخی کے ساتھ زندہ ہیں، اور شہداء بھی زندہ ہیں، اور مومنین بھی زندہ ہیں جن کو اللہ چاہتا ہے صبح و شام ان کو جنت اور دوزخ کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. اور شہیدوں کی جو روحیں ہیں وہ اللہ کے عرش کے نیچے، مسلم شریف کی روایت ہے، قندیل میں ہیں، وہ گھومتی پھرتی رہتی ہیں اور پھر اس قندیل میں آ کر رک جاتی. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. تو شہداء کے بھی، تو انبیاء کرام کا درجہ تو شہداء سے بہت بڑا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ جنت کے اعلیٰ بہترین مقام پر ہیں. میں ایک روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 1386 نمبر ہے اس کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات پہنچے ہیں تو آپ کے ساتھ جبریل اور میکائیل علیہ السلام تھے. آپ جنت کی طرف جب آپ نکلے، آپ کو سب جنت کی، دوزخ کی، عالم برزخ کی، ہر چیز کی سیر کرائی گئی، تو آپ نے ایک مکان دیکھا بڑا خوبصورت. آپ نے کہا یہ کس کا مکان ہے، اس قدر خوبصورت سفید موتی کا بنا ہوا؟ جبریل علیہ السلام مسکرائے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ ہی کا مکان ہے. انہوں نے کہا یہ آپ ہی کا مکان ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا تو پھر مجھے اپنے مکان میں جانے دو، میں جاؤں اس کے اندر. اب دیکھیے بخاری شریف کی روایت کیا کہتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں انک بقی لک عمر لم تستکملہ، ابھی آپ کی عمر باقی ہے، وہ آپ نے پوری نہیں کی. ابھی تو 63 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو، تو آپ نے عمر پوری نہیں کی. ابھی تو آپ نے ہجرت بھی نہیں کی مدینے کی طرف. تو ابھی آپ نے اپنی جو عمر آپ کو لکھی گئی ہے وہ عمر آپ نے مکمل نہیں کی. فلو استکملت اتیت منزلک، اور جب آپ اپنی عمر مکمل کر لیں گے تو یہیں آپ آئیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حضرات گرامی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن و سنت کی واضح نصوص یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہ عالم قبر میں نہیں، دنیا میں نہیں، مدینے کے اندر موجود اس قبر میں نہیں، بلکہ آپ جنت کے مقام پر ہیں جس کا ذکر کیا گیا ہے حدیث شریف کے اندر. اور انبیاء کرام زندہ ہیں، شہداء بھی زندہ ہیں، مومنین زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی جیسے علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ حیاتہ مثلہ فی البرزخ، ان کی جو زندگی ہے وہ برزخی زندگی ہے. علامہ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر بھی لکھا ہے، فتح الباری کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ برزخی زندگی ہے، دنیاوی زندگی سے مشابہ نہیں ہے. یہ علامہ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے. تو حضرات گرامی ہمیں اپنا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحیح کر لینا چاہیے، ورنہ شرک کے چور دروازے کھل جاتے ہیں اور آدمی پھر دھیرے دھیرے مشرک بن جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے. انک میت وہم میتون، آپ کو بھی مرنا ہے، اور جتنے لوگ دنیا میں آئے ہیں سب کو موت آنی ہے. آپ نے اپنی عمر مکمل کر لی، آپ کے اوپر موت طاری ہوئی اور آپ کی روح کا جسم سے اخراج ہوا، اور اس کے بعد آپ عالم برزخ میں ہیں اور برزخ کے اعلیٰ مقام پر ہیں، جنت کے اعلیٰ مقام میں ہیں، اور وہاں پر آپ زندہ ہیں، اور یہ زندگی آپ کی برزخی زندگی ہے. اللہ رب العزت ہم کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.